فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی قدر احباب، ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج درس قرآن مجید کی ایک نشست عنایت فرمائی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ جو مدرس ہوں گے آج کی اس درس میں، جو مبلغ ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کریم کے سمجھانے کا بہت عجیب منقع عطا فرمایا ہے، اور یہ بالکل کسی قسم کی خوشامد نہیں ہے. زمانہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہے اور معترف بھی ہے کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی جو اصل فکر ہے کہ عوام الناس میں قرآن کریم کی تعلیمات کو زندہ کیا جائے، اس فکر کو لے کر جو چند لوگ چل رہے ہیں، ان میں ایک سر فہرست نام حضرت استاد محترم حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ہے. یہ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو عوام الناس کو بھی، علماء سے ہٹ کے عوام الناس کو بھی وہ سمجھ آتا ہے اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. میں نے حضرت کا ایک بیان سنا، سندھ کے علاقے میں ایک عوامی عام جلسے کا بیان تھا، اور اس عام جلسے کے اندر چھٹے پارے کی وہ آیات جن کے اندر شکاری کتے کے جو شرائط ہیں اس کے شکار کے حلال ہونے کی، وہ بحث عوام الناس کو سمجھا رہے تھے. تو وہ یقیناً بڑی متاثر کن چیز تھی کہ اتنی مشکل چیز جو دورہ تفسیر کی چیز ہے اس کو عوام الناس میں آسان انداز میں ڈلیور کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ فن عطا فرمایا ہے. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا نہایت ادب و احترام سے کہ آپ پوری توجہ سے بیٹھیں
ان کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کو دل میں جگہ دیں تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کو دل سے سنا جائے تو قرآن دل پہ ضرور اثر کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ نزل به الروح الامین علی قلبک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے دل مبارک پہ قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہ قرآن کریم کی نسبت دل سے اس لیے کی گئی کہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اگر اس کو توجہ سے سنو گے تو تمہارے دلوں میں انقلاب برپا ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ سانپ اس نے چند دن وحی سنی تھی اور صاحب وحی کے قریب رہا تھا سانپ حضرت موسیٰ کے، تو اتنا انقلاب آیا اس کے اندر کہ ہزارہ جادوگروں کے جادو کو اس نے شکست دے دی تھی۔ تو اگر ہم بھی قرآن کریم کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ شرک و بدعت کے بہت سارے ستون ہم گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بڑی توجہ سے درس قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر حضرت کا بیان ہو انتہائی توجہ سے انہی کی طرف آپ کی نظر بھی رہے، توجہ بھی رہے۔ اس محفل میں علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی شخصیت کو پرکھ نہ ہو تو یہ دیکھو کہ علماء اہل علم کتنے اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت مولانا ظہیر الدین بابر صاحب جیسے علمی لوگ، مدرس لوگ، حضرت مولانا عزیر جاذبی صاحب جیسے نوجوان علماء، محقق علماء اور دیگر یہاں علماء طلباء جمع ہیں۔ آپ حضرات محظوظ ہوں، متوجہ رہیں، تشریف لاتے ہیں۔ استاد محترم حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب دامت برکاتہ العالی۔ دسواں پارہ، سورت کا نام ہے سورت التوبہ۔ آیت تو ہے چوتھے اور پانچویں رکوع کے درمیان میں، چونکہ نسخے مختلف ہیں نا تو آپ آیت کا نمبر چیک کر لیں، 35 کے بعد 36، 35 کے بعد 36۔ یہ ذرا آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے تو آسانی سے انشاءاللہ حوالہ مل جائے گا۔ مجھے شوق تھا کہ ساتھیوں کے سامنے نسخے ہو۔ ویسے میرے پاس صفحہ 173 ہے اس نسخے پر۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جب بھی اس مقام پر حاضری ہو تو بے اختیار استاذ العلماء، جامع المعقول والمنقول، پیکر اخلاص حضرت مولانا محمد یعقوب تبسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں بارگاہ الہی کے اندر ابتدا ہی میں دعا ہوں. رب العالمین یہ میری معروضات قبول فرما کر ان کا ثواب حضرت مولانا مرحوم کی روح کو پہنچا کر اللہ ان کے درجے مزید بلند فرمائے. چند میں نے باتیں عرض کرنی ہے متفرق. اسلامی سال کا یہ مہینہ ہے ذی قعدہ اور اگلا مہینہ ہے ذی الحجہ. رب العالمین نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا آئیے دیکھیے. اب میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، اب آپ ذرا قرآن پاک کو دیکھیے گا. جس طرح قرآن مجید زبان سے پڑھنا ثواب ہے، جس طرح قرآن مجید کانوں سے سننا ثواب ہے، آنکھوں سے قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور یقیناً مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کریم کے ہاں اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ مہینوں کی تعداد اللہ کریم کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی لکھت میں. سال کے اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے اور کم مقرر کیے. فرمایا یوم خلق السماوات والارض جس روز اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے دن اللہ کریم نے سال کے مہینے 12 مقرر کر دیے. ابھی تو باقی چیزیں بھی نہیں بنی تھی، آسمان و زمین اللہ نے بنائے، سال کے مہینے 12 مقرر کر دیے. اب اگلے الفاظ میں نے دکھانے ہیں جو سبق ہے میرا. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے
عزت والے ہیں، بڑی عظمت اور ادب اور احترام والے 4 مہینے۔ اب سارے ساتھی میری طرف دیکھیے گا، جب میں اپیل کروں آپ سے میری طرف دیکھنا ہے تو آپ نے تکلیف کرنی ہے میری طرف دیکھنے کی۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ سال کے مہینے 12 اللہ نے مقرر کیے اور اس روز کیے جس روز اللہ نے آسمانوں کو زمین کو بنایا۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عزت ادب اور عظمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ضلع میاں والی کی، یہاں میری رہائش ہے، کہ آج سے 200 سال پہلے تاریخ کے اندر، اسلام کی جو تاریخ ہے، پہلا بندہ میاں والی کے علاقے چکرالا میں پیدا ہوا، اس کا نام تھا غلام نبی۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ یہ تاریخ میں پہلا بندہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ انکار حدیث کی ابتدا سب سے پہلے اسی عبداللہ چکراوی نے رکھی۔ اللہ باللہ، اب تو نیا دور ہے، ہمارے نوجوان دوستوں کو موبائل کا پتہ ہے، واٹس ایپ کیا ہے، فیس بک کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ کو یاد ہوگا پرانا ہمارا دور تھا، خط ہوتے تھے اور ڈاکیا ہوتا تھا۔ ڈاکیے نے آ کر خط ہمارے حوالے کر دیا۔ اب خط جانے اور ہم جانے، معاذ اللہ اس ملک کے حدیث کا یہ کہنا تھا کہ اللہ یعوذ باللہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ڈاکی کی طرح ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، آپ نے قرآن ہمارے حوالے کر دیا، آپ قرآن جانے اور ہم جانے۔ ہمارا سوال ہے ملک کے لیے حدیث پر جو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی ضرورت نہیں، جب اللہ نے فرمایا سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، وہ مہینے کون سے ہیں؟ یہاں تو یہ ہمارا سبق تھا، آپ ذرا تکلیف کیجئے۔ چوتھا پارہ، سورت کا نام ہے آل عمران۔ یہ آپ آیت کا نمبر دیکھیں گے تو آسانی سے انشاءاللہ مل جائے گا والا۔ یہ میرے پر تو صفحہ 65 ہے اس نسخے پر، اور آیت نمبر 163 مکمل، 164 شروع۔ یہ 16 اور 17 رکوع کے درمیان آیت ہے۔ آپ این کے اوپر دیکھیں نا جی، 16 لکھا ہوگا، اور اس سے آگے یہ 17 رکوع، 16 اور 17 اس کے درمیان آیت ہے۔ 163 مکمل، 164 شروع۔ ذرا دوستوں کی نصرت بھی کر رہی ہے تاکہ حوالہ مل جائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ مجھے اللہ نے کی قسم، میں اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر۔ کون سا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ کریم نے بھیجا ایمانداروں کے اندر بڑی عظمت والا پیغمبر ہے۔ یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، رسول بڑی عزت والا پیغمبر بھیجا، اور ہے پیغمبر کو من انفسہم، ان کی جنس میں سے، ایماندار بھی انسان، آنے والا پیغمبر بھی انسان۔ یہ الگ بات ہے، شان اور مقام میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب یہ سبق نہیں، ورنہ میں اس کی تفصیل کرتا آگے چلیے۔ 4 کام میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کرتا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمانداروں پر اللہ کریم کی آیات۔
آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں کو پاک بھی کرتا ہے. حسد، کینہ، بغض، کفر، شرک، جتنی یہ بیماریاں ہیں مثال دی ان سے پاک بھی کرتا ہے. آگے خیال وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمانداروں کو قرآن سکھاتا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی قرآن پڑھ کر نہیں سنایا، قرآن سکھایا بھی ساتھ تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیسٹ کے مقاصد تھے ان میں تیسرا مقصد اللہ نے بیان کیا. میرے محبوب نے خالی قرآن پڑھ کر سنایا نہیں، اللہ کی کتاب سمجھائی بھی ہے. والحکمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً وہ ایماندار اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے. اب آپ میری طرف دیکھیے، میں جملہ چھوٹا سا عرض کروں. سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عزت والے، کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کا یہ مقام کیسے حل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. یہ 4 عزت والے مہینے، عظمت اور ادب والے مہینے، ذی قعدہ 1، ذی الحجہ 2، محرم 3، رجب 4، یہ 4 مہینے وہ ہیں جن کو اللہ نے عزت اور عظمت اور ادب والا بنایا. اور کب بنایا؟ جس روز اللہ نے آسمان و زمین بنائے تھے. حدیث کے ذریعے یہ مقام سمجھ آیا. اب یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ذی قعدہ، یہ بھی عزت والا مہینہ. اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، وہ بھی عزت اور عظمت والا مہینہ. یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں. چوتھا رجب الگ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، چوتھا رجب. اب ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ، یہ بڑی عزت اور عظمت والا ہے. اور اس روز اللہ نے عزت اور عظمت بنائی جس روز اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا. اب آخری بارہ کھولیے گی، بالکل آخری بارہ. یہ سورۃ الفجر ہے. سورۃ الفجر کوئی مشکل حوالہ نہیں، شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اور ذرا مشکل بات ہے، سارے ساتھی مہربانی کریں میری طرف دیکھیں. جمعے کا دن گزر گیا. یہ جو اب رات ہے یہ جمعے کی رات نہیں، یہ ہفتے کی رات ہے. جمعے والی رات پہلے گزر چکی ہے. یہ جو پچھلی رات تھی وہ جمعہ کی رات تھی، اور اب دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے یہ ہفتے کی رات ہے. اب خیال، نامی ذی الحجہ والے دن زوال کے بعد غروب آفتاب تک میں رک گیا ہوں. نامی ذی الحجہ والے دن زوال، میں مثال دیتا ہوں 12 بجے. ایک وسط ٹائم تو کیلنڈر سے پتہ چلتا ہے. 12 بجے سے لے کر مغرب تک جو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا. اب عجیب بات، غور کیجیے گا، بات مشکل ہے بہت. ایک بندہ
9ویں ذوالحجہ والے دن سوال سے لے کر مغرب تک عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا، رکاوٹ آ گئی، بیمار ہو گیا، میں مثال دیتا ہوں، وہ مغرب تک نہیں پہنچا۔ اگر مغرب کے بعد عرفات میں پہنچا اس کا بھی حل ہو گیا۔ وہ کیوں؟ یہ جو 9ویں ذوالحجہ کا دن ہے اس سے پہلی رات بھی 9ویں کی ہے اور اس کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ بھی 9ویں کی رات ہے۔ پورے سال میں 9ویں ذوالحجہ وہ ہے جس کی 2 راتیں ہیں، پہلی رات بھی 9ویں کی ہے اور 9ویں ذوالحجہ کے بعد آنے والی رات بھی 9ویں کی ہے۔ جو دن کے وقت عرفات میں نہیں پہنچا، رات کو کسی وقت پہنچ گیا، اس کا بھی وقوف عرفات ہو گیا، اس کا بھی حل ہو گیا۔ اب 9ویں والا دن گزرا، اگلی رات آئی وہ بھی 9ویں کی ہے۔ جب رات گزری اب آ گئی صبح، 10ویں کی صبح۔ اب آیت کو دیکھیے، فرمایا والفجر، میں اللہ کریم کو قسم ہے 10ویں کی فجر کی۔ یہ اللہ نے 10ویں ذوالحجہ کی فجر کی قسم اٹھائی۔ نمبر 9 لیال عشر، اور میں اللہ کو قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب ہم میری طرف دیکھیے، یہ جو 10 راتوں کی انہوں نے قسم اٹھائی، یہ ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یہاں آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، یہ تو سبق ہے نہیں آخری پیر والا، ذرا نام بڑا کھولیے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، آسان حوالہ ہے۔ این کے اوپر آپ دیکھیں نا، 16واں رکوع مکمل، 17واں شروع ہو رہا ہے۔ این کے اوپر دیکھیں گے نا، 16 لکھا ہے، 16واں رکوع مکمل، 17واں شروع ہو رہا ہے۔ آیت کا نمبر ہے 141 کے بعد 142۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اب آپ بہتر دیکھیے، پہلے میں پس منظر عرض کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، فرعون اور اس کی ظالم قوم دریا کے اندر غرق ہو گئے ہیں، آپ تو پہاڑ پر آئے، 30 روزے رکھے میرے پیغمبر، 30 راتیں جاگ کر عبادت کرے میرے کریم، میں اللہ کریم آپ کو مہینہ پورا ہونے کے بعد قرآن شریف کی تختیاں عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، تو وہ پہاڑ پر پہنچے، 30 روزے رکھنے شروع کر دیے، رات کو جاگ کر عبادت شروع کر دی۔ آخری روزہ تھا 30واں روزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشبودار بوٹی کے ساتھ مسواک کر لیا۔ اللہ نے فرمایا میرے کریم کیوں خوشبودار بوٹی کے ساتھ مسواک کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو دل کے ارادے بھی جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ سننا چاہتا تھا، کیوں مسواک کیا میرے کریم؟ خوشبودار بوٹی کے مسواک سے حضرت کریم نے عرض کی میرے اللہ، روزے دار کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں سے ہلکی ہلکی سمیل آتی ہے، میں نے کہا تیرے ساتھ اب کلام کرنا تھا، آخری روزہ ہے، میرے منہ میں سے خوشبو آنی چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کریم روزے دار کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے جو ہلکی ہلکی سمیل آتی ہے، میں اللہ کریم کو
اس سمیل کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ جنت کی کستوری سے بھی اتنا پیار نہیں. 10 دن اور رکھو اور 10 راتیں اور جا کر عبادت کرو. اب دیکھیے میں ترجمہ کرتا ہوں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا. 30 راتیں عبادت دل کو روزے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ہم نے ان کو 10 کے ساتھ. 10 دن نے رکھوائے، 10 راتیں جا کر عبادت کا حکم دیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، پوری ہو گئی مدت اس کے پروردگار کی 40 راتیں. اب آئیے جو ہمارا سبق تھا سورۃ الفجر، اب ذرا غور کرنا ہے دوستوں نے. والفجر، میں اللہ کریم کو قسم ہے قربانی والی فجر کی. نمبر 2 لیال ناشر، میں اللہ کو قسم ہے 10 راتوں کی. یہ وہی 10 راتیں ہیں ذی الحجہ والی جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 10 روزے رکھوائے، رات کو جا کر عبادت کروائی. یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں تھیں، اور یہ 10 دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تھے. اب خیال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذی-قعدہ کا مہینہ روزے رکھے، اور اگلے جو 10 دن اور 10 راتیں تھیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن پہلے تھے، اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں تھیں. ان کی انہوں نے قسم اٹھائی. اب دیکھیے گا میری طرف میں حدیث بات سناؤں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کی جو پہلا عشرہ ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور ذی الحجہ کی پہلی جو 10 راتیں ہیں، ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کوئی عمل اللہ کریم کو سارے سال اتنا پسند نہیں جتنا نیک کمال کرنا ان 10 دنوں میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا فیہن التسبیح والتحمید والتکبیر والتہلیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. 2 حدیث اور سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام، تم میں سے کون بندہ ہے جو بہت پہاڑ سے بھی بڑا نیک عمل کرے؟ 6 میل لمبا اور 6 میل چوڑا ہے بہت کا پہاڑ. صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضرت ہم میں سے کس کی طاقت ہے بہت پہاڑ سے بڑا نیک عمل کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا بہت پہاڑ سے بھی بڑا نیک عمل ہے. اگلی بات دیکھیے تو میری طرف. اب افسوس یہ ہے کہ کل یکدم مجھے کھانسی شروع ہو گئی، تکلیف ہو گئی، اللہ کی مرضی. افطر بھی میں فصل لازائم. بہرحال اب میرے درد دل پر غور کیجیے، آواز پر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ
اللہ کریم اس بندے کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو بندہ 100 بار پڑھے الحمدللہ رب العالمین 100 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو بندہ 100 بار پڑھے اللہ اکبر، اللہ اپنے راستے میں 100 اونٹ دینے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو بندہ 100 بار پڑھے لا الہ الا اللہ، زمین سے لے کر آسمان تک اللہ ساری فضا کو نور سے بھر دیتا ہے۔ چلو سخت گرمی ہے، بندہ باقی دنوں کے روزے نہ رکھ سکے، اگر مسلمان ایماندار نامی کے دن کے روزے کی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نامی ذی الحجہ کا روزہ رکھنے والے بندے کے متعلق میں آمنہ کے لال کو امید ہے اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تو میں نے 4 فضائل سنائے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، میں اللہ کریم کو قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ مولانا انعام ایک قول یہ ہے کہ والشفع والوتر اس آنے والے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے متعلق اب پہلا پارا کوئی مشکل حوالہ نہیں دوستوں میں، اور ایک ورق آخری جو ہے نا پہلے پارے کا، اس سے پہلے یہ آپ میرے پاس تو ہے صفحہ 18 اور آیت کا نمبر ہے 123 کے بعد 124۔ اگر آپ رکوع دیکھنا چاہیں نا 14ویں اور 15ویں رکوع کے درمیان میں آیات ہے، 14ویں اور 15ویں رکوع کے درمیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ۔ اللہ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو دل کے ارادے جانتا ہے۔ استاد شاگرد کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ قابلیت کا پتہ چلے کہ جس نے محنت بھی کی ہے کہ نہیں کی۔ اللہ تو دل کے ارادے جانتا ہے۔ اللہ نے امتحان اس لیے نہیں لیا کہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی قابلیت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کریم نے امتحان لیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی قابلیت کا پتہ باقی کائنات والوں کو چل جائے۔ اب اب المیہ یہ ہے کہ آپ دوستوں کی زبان سرکی نہیں، لطف آتا ہے سرکی میں منع کرتے ہوئے۔ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، سرکی میں اس کی تعبیر یہ ہے اللہ کریم نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں کے ساتھ۔ فَاتَمَّهُنَّ، مجھے آپ کا شیرہ والا بار یاد آ گیا۔ جب ہم جامع صدیقیہ کچی میں پڑھتے تھے نا تو عصر کے وقت اگر سیر کے لیے جاتے تھے تو آج کل پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں، اس دور میں تو پہلوان وہاں کشتیاں لڑا کرتے تھے۔ پتہ نہیں آج کا رواج ہے کہ نہیں، وہ کھاڑے بنے ہوتے تھے تو وہ پریکٹس کرتے تھے اور کشتیاں کبھی گزرتے آتے جاتے ہماری نظر پڑ جاتی تھی۔ ویسے بھی آپ کا بولنا آنا مشہور ہے پہلوانوں کے لیے، تو اب سرکی کا جملہ یہ ہے فَاتَمَّهُنَّ، اللہ نے امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی
کٹ نہیں لگن دیتی. پتہ نہیں یہ صاحب کی بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کٹ نہیں لگن دیتی. ہر پرچے کے اندر ابراہیم علیہ السلام اول نمبر آیا. اور اللہ کریم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. میرے خلیل میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. میرا سارا سبب یاد نہ رہے, یہی جملہ آپ نے یاد کر لیا, میرے سفر کا حق ادا ہو گیا. انی جاعلک للناس اماما. میرے خلیل آج کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے سارے کے سارے آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. جو آپ کی اولاد میں سے نہ ہوا وہ سچا پیغمبر نہیں ہو سکتا. یہ میری دو انگلیاں دیکھیں سارے ساتھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 4,500 پیغمبر آئے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. میرے پیغمبر آج کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے سارے آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. جو آپ کی اولاد میں سے نہ ہوا وہ سچا پیغمبر نہیں ہو سکتا. اب ہمارا سوال ہے قادیانیوں پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھا, یہ کیسے اللہ کا سچا پیغمبر ہو سکتا ہے؟ آپ دوستوں نے غور کیا؟ کسی ایک چھوٹے سے کلمے کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا. بس آپ صرف یہ میری گزارش یاد رکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے. وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي. یہ عطف تنکین ہے. اب یہ تو علماء جانتے ہیں عطف تنکین, میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال سناتا ہوں. میں نے اپنے بیٹے کو چادر دے دی, بیٹا یہ چادر لے لو, یہ چادر آپ کی ہے. اس نے کہا جی چادر کو دے دی اور ٹوپی, یہ جو اور ٹوپی ہے نا اس کو کہتے ہیں عطف تنکین. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قیامت تک تمام انبیاء کرام جو بھی آئیں گے دنیا میں آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت نے کی اور اللہ کریم مجھے تو امام بنا دیا تمام لوگوں کا, اور میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا قال لا ینال عهد الظالمین. ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا, ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. 7 امتحان ہے قرآن کے اندر جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. میں ایک امتحان کا ذکر کرتا ہوں, 23واں پارہ کھولیں. بس اللہ کریم کی حکمت کہ حاضری ایسے وقت میں ہوئی کہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی, کیا کریں. سورت کا نام ہے الصافات, 23واں پارہ. یہ آیت نمبر 99 کے بعد 100, آیت نمبر 99 کے بعد 100. یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کے درمیان میں آیت ہے. اور رب حبلی من الصالحین.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے پروردگار، مجھ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں سے نیک لڑکا عطا کر۔ کیسے دعا مانگی؟ رب رب رب۔ اب مہربانی کریں ساتھی نظریں اٹھائیں، میری طرف دیکھیں۔ غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے آپ کا، اور میں بات بھی غیرت کی کرنے لگا ہوں، میری بات پر غور کیجیے گا۔ اگر کسی غیرت مند بندے سے پوچھو تیرے بیٹے کتنے ہیں، بھائی کتنے ہیں، چچا کتنے ہیں، ماموں کتنے ہیں، خوش ہو کر جواب دے گا، استاد جی آپ کے شاگرد کتنے ہیں، خوش ہو کر جواب دے گا، حضرت آپ کے مرید کتنے ہیں، تجھے حیا نہیں آیا، مجھ سے پوچھتے والد کتنے ہیں۔ یہ میری دنیا دیکھے سارے دوست، قرآن پاک کے اندر دو لفظ بڑے عجیب ہیں، ایک اب ابا والد، ایک اب دوسرا رب۔ میرا جملہ کون سے دوستوں نے سننا ہے؟ نسب کے حلالیوں کے لیے، نسل کے حلالیوں کے لیے جس سے کرتے آج بہت بڑا توحیدیوں کا مرکز چل رہا ہے۔ میں اس مسجد میں پہنچا جہاں میرا شیخ القرآن رحمۃ اللہ کی گردن پر پشاور میں اس طرح چلایا گیا تھا، ساری زندگی حضرت شیخ بیان کرتے تھے تو کھانسی آتی تھی، اسی گردن والے زخم کا اثر تھا، قصور کیا تھا؟ ہمارے پیر و مرشد سید رحمۃ اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے، قصور کیا تھا؟ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجابی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد حسن دینے لگے، جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا جس پر زخموں کا نشان نہ ہو۔ انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں، ہم گاڑیاں بنا رہے ہیں، انہوں نے روزے رکھے تھے، ہم عیدیں منا رہے ہیں، ہماری کیا قربانیاں ہیں؟ جسم کے حلالیوں کے لیے اب ایک کلام مجھے سنا دے، مجھے خوشی ہو کہ آپ میری گفتگو دھیان سے سن رہے ہیں۔ جسم کے حلالیوں کے لیے اب ایک، اور عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک، عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک۔ اور رب حبلی من الصالحین، اب اللہ کا نام اونچا کرنے کی درخواست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ نہیں، ایسا نہیں سننا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ یہ میں چھری چلا رہا ہوں، صبر صبر۔ مولوی صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، صبر صبر، کیوں قربانی کر رہے ہو؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، اور قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا۔ عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کہ اولاد کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، آیت دیکھیے، فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بڑے حوصلے والے امتحان کے اندر ڈٹ جانے والے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مل گئے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب کہ پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا جان کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو۔ آپ لوگ صاحب اولاد دوست ہے نا، وہ ذرا میری طرف دیکھیں اور غور کریں، جو صاحب اولاد ہے، بچہ چھوٹا ہونا بالکل معصوم، دودھ پینے والا، اس سے کا تو والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے،
دیا. ساری رات والدہ نے جاگ کر گزار دی. بیٹے کا خیال رکھا. بیٹا رویا, اٹھایا, سینے سے لگایا, دودھ پلانا شروع کر دیا. اور جب بچہ بڑا ہو جائے نا, اس وقت والد کا پیار زیادہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ گھر میں کرتے ہیں شرارتیں, یہ سامان توڑا, وہ لے جاتا اس کو شیرا والا باپ, مجھے کام نہیں کرنے دیتا, میں نے گھر کے لوگ. وہ کہتے چھوڑ اماں کو میرے ساتھ تھا, والد لے گیا سیر کے لیے. اس وقت والد کا پیار زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے یہ الفاظ اس لیے ذکر کیے. ایک انداز بھی ہے, فلما بلغ معه السعي, اسماعیل علیہ السلام چلتے ہیں, دوڑتے ہیں, پھرتے ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا پیار بہت زیادہ تھا. علماء نے لکھا 12-13 سال عمر تھی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, یا بنی, اے میرے لخت جگر, انی ارا فی المنام انی اذبحک, یقیناً میں دیکھتا ہوں خواب میں سویا, مجھے خواب آیا, میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں. ذبح کیا نہیں, میرے جملے پھر اور سے سنیں, ذبح کرنے لگا ہوں. ذبح کر چکا ہوں نہیں, چھری چلا دی ہے نہیں, ذبح کرنے لگا ہوں. جلدی نہیں کرنی بیٹا. فانظر ماذا ترى, سوچ کر بتا تیری کیا رائے ہے. بخاری شریف میں لفظ ہیں, ترمذی شریف میں بھی ہیں. روی الانبیاء وحیون, انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے. پیغمبر کا خواب غلط نہیں ہو سکتا. ہم دیکھیں میں 3 خواب آپ کو عرض کروں, 3 قسم. انسان رات کو سویا اور اپنے آپ کو خواب میں گناہ کرتے ہوئے دیکھا, اس کو کہتے ہیں شیطانی خواب. انسان سویا, خواب میں اپنے آپ کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھا, اس کو کہتے ہیں رحمانی خواب. انسان دن میں جو کچھ کرتا رہا اور رات کے وقت وہی چیزیں خواب میں آ گئی, اس کو کہتے ہیں نفسانی خواب. یہ تقسیم ہمارے خوابوں کی ہے, پیغمبر کے خوابوں میں یہ تقسیم نہیں ہے. پیغمبر کا ہر خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. جلدی نہیں کرنی بیٹا, سوچ کر بتا مجھے کیا کرنا چاہیے. میں ذبح کرنے لگا ہوں. اور حضرت اسماعیل نے جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر. ہائے ابا, پوچھنے کی دیر آپ نے کیوں لگائی, جلدی کیجئے جو آپ حکم دیے جا رہے ہیں. آخر وہ بھی تو پیغمبر کے صاحبزادے تھے. پتہ کھانا پیغمبر کا خواب اللہ کریم کی وحی ہوتا ہے, یہ حکم الہی ہے. جلدی کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے پائیں گے اللہ کی توفیق سے ڈٹ جانے والوں میں سے. ماتم نہیں کروں گا, جزا فضا نہیں کروں گا, چیخو پکار نہیں کروں گا. میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن پاک کے الفاظ فلما اسلما, پر دونوں باپ بیٹا اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لیے تیار, حضرت اسماعیل گردن کٹوانے کے لیے تیار. جو دوستوں کو اللہ نے حج اور عمرے کی توفیق دی ہے, یہ ہے صفا پہاڑی اور وہ ہے مروہ پہاڑی. میں مثال دے رہا ہوں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پہاڑی کی طرف اشارہ کیا. فرمایا میرے صحابہ کرام, اس مروہ پہاڑی پر ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر گئے تھے. اب باپ بیٹا تو چل پڑے. شیطان ابلیس انسان کی شکل بن کر بی بی حاجرہ کے پاس آیا. اماں جی آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ کوئی پتہ نہیں. نہ تجھے پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں. ذبح کرنے کے لیے لے گئے. عقل کی بات کا ہے.
حضرت حاجرہ نے کہا بھلا بیٹا بھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اماں لے کر گئے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، نہیں مانتی میں۔ تیسری بار ابلیس نے کہا ذبح کرنے کے لیے، بھائی میرا ذہن نہیں مانتا۔ ابلیس کو مجبوراً کہنا پڑا اللہ کریم کا حکم ہے۔ بی بی حاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ اب ابلیس باپ بیٹے کے سامنے آیا، روکنے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کر ماری، بھاگ گیا ابلیس، پھر سامنے آیا، پھر کنکریاں ماری، تیسری بار سامنے آیا، پھر کنکریاں ماری، پھر بھاگ گیا۔ اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کیا مطلب اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ بس پہنچے مروا پہاڑی پر، قرآن پاک کے الفاظ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کروٹ کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا۔ یہ جبین ہے، یہ بھی جبین ہے، یہ لِلْجَبَاتِ جبینان، یہ جو دونوں سہتے ہیں ان کو جبین کہتے ہیں۔ پیروں کے بل لٹایا، بس لٹایا، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اوپر سے آواز دے دی۔ کون سی آواز؟ ان تفسیریا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے، میں آپ کا بیٹا ذبح نہیں کرانا چاہتا، کائنات والوں کو آپ کے دل کا جذبہ دکھانا چاہتا تھا۔ آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کس نے؟ اللہ، جبریل امین جنت کا تمبا لے کر آیا گیا۔ جبریل نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو جبرائیل کے، حضرت خلیل کے، حضرت اسماعیل کے کلمے اتنے پسند آئے کیا مطلب اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ نامی ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک فرض نماز کا سلام پھرے، جماعت ہے یا اکیلا بندہ نماز پڑھنے والا ہے، مردوں میں اونچی آواز سے، مستورات میں افتخار سے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک جملہ اور سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا، 7 سال عمر تھی، بیٹا فوت ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بیٹے کے چہرے پر گر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں، اتنے بڑے حوصلے والے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ حضرت عبد الرحمن دل میں بڑا غم ہے، تیسرا بیٹا فوت ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن زبان سے بات وہ کروں گا جسے اللہ راضی ہو جائے۔ سر اٹھائیے اللہ دوست، ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام نہ بچے، ذبح کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا بیٹا بچ جائے۔ وہاں اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، یہاں آمنہ کے لال کے بیٹے کو نہیں بچنے دیا۔ ایک تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ مرضی نہ حضرت خلیل کی چلی، نہ مرضی اللہ کے حبیب کی چلی، مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ مِن بَعْدِي نَبِيٌّ لَعَاشَ إِبْرَاہِيمَ۔ اللہ نے میرے بیٹے کو فوت کر کے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی بنانا ہوتا، میرے بیٹے
ابراہیم کو زندہ رکھ کر اسی کو نبی بناتا. ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا بیٹے کو فوت کر کے، اور وہاں اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا تھا. آخری مسئلہ، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عالم الغیب تھے، میں نے ذبح نہیں کر سکنا اور میں نے ذبح نہیں ہو سکنا، پھر تو امتحان نہیں بنتا. امتحان تب بنا نہ حضرت خلیل کو پتا تھا نہ حضرت اسماعیل کو پتا تھا. مسئلہ سمجھ آ گیا. عالم الغیب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں تھے، عالم الغیب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نہیں تھے، عالم الغیب سے بنا ہے. اب ایک خبر آخری دکھاتا ہوں، 20واں پارہ پہلا صفحہ، کوئی مشکل نہیں. 20واں پارہ پہلا صفحہ. سورۃ النمل، یہ اسی صفحے کی آخری 4-5 سطریں دیکھیے نا جی. حیدرآباد 64 کے بعد 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اعلان کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں علم رکھتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کس کا علم نہیں رکھتی؟ الغیب، آسمان و زمین والی مخلوق. عالم الغیب نہیں، فرشتے مخلوق، جنات مخلوق، انسان مخلوق. مخلوق عالم الغیب نہیں. عالم الغیب ہے تو الا اللہ. اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل ہے. عالم الغیب سے کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ سوال، اللہ زندہ مخلوق تو عالم الغیب نہیں، جو فوت ہو گئے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، قبر میں دفن کر کے آ گئے، شاید وہ ہے جانتے ہو. اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. قبر والے مردوں کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے انہیں کب زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا. ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا بھی کوئی پتہ نہیں. میں نے شروع میں عرض کیا اور اللہ کی مرضی کل سے مجھے سخت قسم کی کھانسی شروع ہو گئی اور طبیعت اتنی سخت رکھتی تھی جتنا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ